میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو رک ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑا تھا، جس کی تصویر میں آپ کو پھر دکھا رہا ہوں۔ ایک طرف لکھا ہوا ہے IVSR انڈس ویلی اسٹیٹ ریلوے، جو کہ کراچی سے کوٹری کے رستے ہوتی ہوئی سیون لاڑکانہ سے یہاں رک پہنچی ہے، اور دوسری طرف KSR لکھا ہوا ہے، یعنی قندھار اسٹیٹ ریلوے۔ یہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں سے جو قندھار لے جانے کا پروگرام تھا، وہ اس میں جو بہت دلچسپ اور ایکسائٹنگ باتیں ہوئی تھیں وہ آپ تک pہنچانی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جنگ آزادی 1857 کی ختم ہو چکی تھی، فوراً ہی بعد ملکہ وکٹوریہ نے انڈیا کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، اور یہاں پہ یہ ہوا کہ وہ اوپر روس جو تھا وہ بھی اس وقت بڑھ رہا تھا مشرق کی طرف۔ یہ جتنی سینٹرل ایشیاٹک سٹیٹس تھیں، روس کی نظر ان کے اوپر تھی، ترکمانستان، تاجکستان، کرغزستان، قازقستان، یہ سارے جو تھے روس کی نظر ان کے اوپر تھی۔ تو یہ جو برطانوی حکومت تھی یہ، اور ان کے روس کے ساتھ ان کی شدید چپکلش تھی، ان کو یہ ہر وقت فکر رہتی تھی کہ یہ نہ ہو کہ روس جو کہ وسطی ایشیا کے جو ریاستیں تھیں، یہ ازبکستان، ترکمانستان وغیرہ، وہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا، تو یہ نہ ہو کہ وہ براستہ افغانستان انڈیا کے پچھلے دروازے سے گھس جائے اور یہاں آ کے گھس بیٹھیا بن جائے۔ تو جو وائس رائے تھا اس نے حکم دیا کہ جناب سب سے پہلے آپ ایسا کریں کہ خیبر پاس اور بولان پاس کے رستے پکی آمد و رفت کے سلسلے کھولے جائیں افغانستان تک۔ تو پہلی بار جو ہے نا 1857 کے اندر ریلوے لائن کا ذکر ہوا کہ ریلوے لائن بنائی جائے روس کو روکنے کے لیے، ہم جلدی سے جلدی افغانستان پہنچ سکیں جب بھی من میں آئے۔ پھر ایک وجہ یا دوسری کے اوپر وہ یہ ہوتا رہا کہ وہ پروگرام ملتوی ہوتا رہا، آگے چلتا رہا، حتیٰ کہ 23 سال گزر گئے، اور پھر مارچ 1880 کے اندر جا کے پروگرام ہوا کہ جناب اب شروع کر دینی ہے جی یہ جو ریلوے لائن ہے جو افغانستان جائے گی۔ اچھا، اس میں بھی بڑی کنفیوژن کا کام تھا۔ پہلے تو انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یار اس کا نام کیا رکھیں بھائی، وہ اگر روسیوں کو پتہ چل گیا کہ ہم ریلوے لائن لا رہے ہیں تو کوئی اور ہی پھواڑا نہ پہ جائے والی بات تھی کہ وہ ہم سے پہلے نہ کوئی ریلوے لائنیں بچھا کے تو کچھ اور کر لیں۔ اور دوسری چیز یہ تھی، کچھی کے اندر سے جب بھی پیدل ہی جا رہے تھے، کوئٹہ کے اوپر تو قبضہ کر لیا ہوا تھا انگریزوں نے 1876 کے اندر ہی، تو وہاں سے جانے کا سلسلہ تھا وہ تو جانوروں کے اوپر تھا، گھوڑے جاتے تھے، اونٹوں پہ سامان، بیلوں پہ سامان رکھ کے لے کے جاتے تھے، اور گرمیوں میں ہوتا یہ تھا کہ کچھی کے میدان سے گزرنے میں کئی جانور ضائع ہو جایا کرتے تھے۔ تو ریلوے لائن جو تھی اس کے اوپر بہت انگریزوں کی وہ فوکس ہو گیا کہ جی اب یہ بنا کے ہی چھوڑنی ہے۔ اچھا، یہ جو 23 سال بیچ میں وقفہ آ گیا، اس کے اندر ایک تو کنفیوژن یہ تھی کہ بھائی وہ روسیوں کو نہ پتہ چل جائے کہ ہمارے کوئی ڈیزائن اس قسم کے ہیں کہ ہم قندھار ریلوے لے کے پہنچنا چاہ رہے ہیں۔ اور تو یہ جو قندھار اسٹیٹ ریلوے تھی، اس کا نام کئی بار بدلی ہوا، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کس قسم کے احمقانہ نام رکھے گئے۔ اور دوسرا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ رک اور سبی کے بیچ وہ جو کچھی کا میدان ہے وہ گرمیوں میں اتنا گرم کہ 50-52 ڈگری سیلسیس وہاں پہ ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، اور سردیوں میں اوپر سے پہاڑ سے آنے والی ٹھنڈی ہوا ایسی ہوتی ہے خشک کہ وہ آپ کی کھال جلد آپ کی پھاڑ دیتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں انگریزوں نے سوچی ہوئی تھی کہ اس پہ کرنا کیا ہے۔ تو آخر جانا بھی لازمی تھا، کیونکہ کوئٹہ پہ تو انگریزوں نے خان قلات سے وہ کچھ کر کے کوئی ٹریٹی ایک قبضہ سا کر لیا ہوا تھا، اور وہاں پہ ایک چھاونی بھی بنا لی تھی 1876 کے اندر ہی۔
تو یہ جانوروں کے ذریعے ہی جایا کرتے تھے، گھوڑے پہ سواری کرتے تھے، اونٹ پہ اور بیل پہ سامان لاد کے لے جایا کرتے تھے۔ تو کئی بار ایسا ہوا کہ گرمیوں میں اس قسم کی جو حرکت کی تو اس میں بہت سارے جانور کچھی کے میدان میں ضائع ہو جاتے تھے، کیونکہ وہاں پانی ملتا نہیں تھا۔ اب تو خیر حالات اور ہیں، نہریں وہریں بن گئی ہیں تو حالات ہی اور ہیں، لیکن اس وقت تو کچھ نہیں ایسا تھا، تو یہ بڑا نقصان ہوتا تھا۔ چنانچہ انگریز کو بہت اشد ضرورت تھی کہ وہ بنائی جائے قندھار اسٹیٹ ریلوے۔ تو قندھار اسٹیٹ ریلوے کی جو چٹھی آئی اس میں سے اس کا اسٹیٹ کا لفظ نکال دیا اور کہا گیا کہ جی KR قندھار ریلوے جو ہے اس کے اوپر فوراً کام شروع کیا جائے۔ تو یہ جو چٹھی آئی یہ 21 ستمبر 1879 کی ہے، اور ستمبر کے آخری دنوں میں ہی یہاں پہ بہت سارے مزدور آ گئے اور جناب کام شروع کیا گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی 7,000 آدمی تھا کام کرنے والا، اور 4 مہینے کے اندر یعنی ستمبر کے آخری دنوں میں کام شروع ہوا، اکتوبر، نومبر، دسمبر اور جنوری کے آخر کے اندر 214 کلومیٹر کی ریلوے لائن انہوں نے بچھا دی۔ اس میں پسوڑی یہ بھی تھی انہیں کہ دوسری افغان جنگ ختم ہو چکی تھی، اور جناب ان کو خطرہ تھا کہ اب مزید کوئی ایسا نہ ہو۔ وہاں پہ میوند میں انہیں شکست بھی بہت بری ہو گئی تھی انگریزوں کو، تو یہ اس پسوڑی میں انہوں نے یہ ریلوے لائن بچھانی شروع کی، اور یہ ایک مارکہ ہے کہ جناب 4 مہینے کے اندر 214 کلومیٹر کی لائن بچھا دی۔ اچھا، اب یہ 7,000 بندوں کو روٹی پانی سارا کچھ کرنے کے لیے ایک پورا بازار، ریلوے لائن بچھتی جاتی تھی اور انجن کے ساتھ وہ کھینچ کے ٹرین ایک پورا مال گاڑیوں کے ڈبے، کورڈ ویگن جسے کہتے ہیں، جو عام ہمارے یہاں مال گاڑیوں کے ڈبے استعمال ہوتے ہیں، وہ مال گاڑیوں کے ڈبوں میں بیوپاریوں نے اپنی دکانیں لگائی ہوئی تھیں، اور وہ بازار جو تھا وہ ساتھ ساتھ ریلوے لائن جیسے جیسے آگے بڑھتی تھی تو وہ بازار ساتھ چلتا تھا۔ اچھا، اور پھر مزدوروں کے رہنے کے لیے جھگیاں بنائی گئی تھیں، اور وہ اس قسم کی تھیں گھاس پھوس کی کہ ان کو وہ کھول کے علیحدہ کر کے وہ آگے لے جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے کر کے انہوں نے یہ کام کیا۔ تو اب رخ سے جو لائن چلی تو وہ سبی پہنچ گئی جنوری 1880 کے اندر۔ اب فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو کچھی کے اندر سے انہیں بڑا سخت سفر کر کے آنا پڑتا تھا وہ ختم ہو گیا، ٹرین پہ بیٹھ کے سبی پہنچ جاتے تھے۔ تو سبی کون سی جنت تھی، وہ بھی تو گرمیوں میں وہاں پہ بھی 50-52 ڈگری سیلسیس جو ہے درجہ حرارت ہوتا ہے۔ اچھا، اب چونکہ کوئٹہ پہ انگریز پہلے سے تھے تو سڑک تو ایک بن چکی ہوئی تھی، پیدل جانے کا رستہ تو تھا، اور سروے بھی ہو رہے تھے اب کہ یہاں سے ریلوے لائن کیسی گزاریں۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو 1880 کے ہم جو بات کر رہے ہیں تو وہ کوئلے سے، بھاپ سے چلنے والے انجن تھے، ان کی ایک وہ ہوتی تھی لمیٹیشن، وہ اتنا ہی کام کر سکتے تھے۔ تو اس میں یہ تھا کہ اگر 25 فٹ کے سفر میں 1 فٹ چڑھائی چڑھ رہا ہے نا انجن، تو وہ چل نہیں سکتا تھا۔ اور بولان کے اندر کچھ جگہوں پہ 25 فٹ کے اندر جو بھی آپ کر لیں، وہ جیسے بھی آپ ریلوے لائن بچھائیں تو 25 فٹ کے اندر 1 فٹ چڑھائی کا مسئلہ آتا تھا، جو کہ اس زمانے کے جو سٹیم انجن تھے ان کی قابلیت کے اندر ہی نہیں تھا۔ بہت انہوں نے سوچ بچار کی تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ اگر سبی سے ہم شمال کی طرف، نارتھ کی طرف دیکھیں تو ناڑی دریا آتا ہے۔ ناڑی ایک اچھی بھلی سائز کی بڑی ندی ہے، بارشیں ہوتی ہیں تو خوب پانی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ناڑی کی جو گھاٹی ہے نا، اس کے اندر سے ہم براستہ، شاریگ اور ہرنائی اوپر لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ بھی انہوں نے سروے کیا، اور وہاں آپ کو میں پہنچاؤں گا وہاں انہوں نے کچھ ایسے فزیکل حالات دیکھے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ لائن یہاں سے گزر سکتی ہے۔ چنانچہ اس کو چھوڑ کے یہ جو آپ کی بولان کی گھاٹی ہے، انہوں نے ناڑی کو
لے لیا کہ جی ہم نے اس میں سے ریلوے لائن گزارنی ہے. تو سبی سے شمال کی طرف ریلوے لائن چڑھ پڑی. یہ میں آپ کو یہ بڑا خوبصورت سا جو اسٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ناڑی کا ریلوے اسٹیشن ہے. یہ سبی شہر سے کوئی 12-13 کلومیٹر شمال کی طرف ہے. اس سے آگے ناڑی گورج آتی ہے، وہ جو گھاٹی ہے ناڑی کی. اور یہ جب میں نے 2009 میں یہ تصویریں یہ کھینچیں تو رات بھر بارش ہوتی رہی تھی اور بڑا کمال کا موسم تھا. ندی میں بھی خوب پانی تھا. ویسے اس ندی میں جب زیادہ پانی ہوا کرتا تھا اور انگریزوں نے یہاں پہ آ کے ابھی شکار وکار نہیں کھیلنا شروع کیا تھا تو ندی میں مگرمچھ ہوا کرتے تھے. اور بتایا جاتا ہے بڑے لوگوں سے جو میں نے وہاں پہ سنا آج سے 30 سال پہلے 35 سال پہلے جب میں وہاں گیا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں جی مگرمچھ تو ہم نے ابھی تک دیکھے تھے 1960-65 تک، اس کے بعد ختم ہو گئے. ہر کسی کے پاس تو اسلحہ آ گیا تو مار مور دیے. خیر یہ ناڑی کی گھاٹی ہے. اچھا اب ہوا یہ تھا، آپ کو یاد رہے کہ اگست 2006 کے اندر ہمارے ایک ڈکٹیٹر نے نواب اکبر خان بگٹی صاحب کو بڑی غلط طریقے سے مروا دیا. تو بلوچ ناراض ہو گئے. ویسے کئی بار پہلے بھی ناراض ہو چکے ہیں لیکن اس بار ذرا زیادہ ناراض ہو گئے. تو انہوں نے ایک کام جو کیا اور وہ میں تو سمجھتا ہوں بیوقوفی کا کیا، کیونکہ میں اس لائن کے اوپر کئی دفعہ سفر کر چکا ہوں اور میں دیکھتا تھا کہ مری بلوچ جو تھے، جو یہ علاقہ مریوں کا ہے، یہ جو ناڑی کی جو گھاٹی ہے اس کے دونوں اطراف مری رہتے ہیں. تو مری لوگ ہی سفر کرتے تھے. پٹھان بھی ہوتے تھے کیونکہ شاریگ اور ہرنائی میں پٹھان بھی ہیں بہت سارے. تو یہ انہوں نے 2007 کے اندر اکبر بگٹی صاحب کے قتل کے کوئی 7-8 مہینے کے بعد انہوں نے یہ پل اڑا دیے. یہ تصویریں میں نے 2009 میں کھینچی ہیں. ایک پل آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو کہ تباہ ہو گیا، اور اگلا ایک اور پل یہ بھی دیکھ لیجئے، اس کو بھی انہوں نے اڑا دیا. اچھا یہ اس وقت مجھے بتایا گیا، میرے دوست جنرل خالد شمیم وائن کور کمانڈر تھے کوئٹہ میں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں یہ پل مرمت کیے جائیں گے. تو میں نے ذرا ایسے ٹیڑھی نظر سے دیکھ کے کہا نہ کر یار، یہ اب نہیں مرمت ہوں گے کبھی بھی. کہتا نہیں تو چنتا نہ کر، یہ ہو جائیں گے. اور وہ اب اگر میں تو اس کے بعد نہیں گیا، 2009 کے بعد میں نے صرف گوگل ارتھ کے اوپر دیکھا ہے، وہ واقعی پل مرمت ہو چکے ہیں، لیکن وہ لائن چل نہیں رہی، ٹرین ابھی تک آگے نہیں جا رہی. اچھا یہ اگر آپ پل پار کرتے تھے تو ایسی ایسی جگہیں آتی تھیں. پہلے تو وہ بابر کچھ کا ایک اسٹیشن ہے ادھر، پھر یہ پل ہیں، پھر اگلا جو اسٹیشن آتا ہے وہ ہے تندوری. یعنی آپ سوچیں کہ نام ایسا رکھا گیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ گرمی میں یہاں گرمی کتنی ہوتی ہوگی. تھوڑا آپ آگے بڑھتے ہیں، کچالی کی ایک وہ چھوٹی سی تنگ گھاٹی ہے، وہاں پہ ایک میدان ہے جس کو گندکی آف کہتے ہیں. آف بلوچی میں پانی کو کہتے ہیں، یعنی سلفر واٹر، گندک والا پانی ہے وہ. وہاں کڑوا اور وہ مطلب ہے خراب پانی ہے، تو وہ گندکی آف ہے. پھر وہ ہرنائی آ جاتا ہے جو کہ 3000 فٹ سطح سمندر سے اونچا ہے، بڑا مزیدار سی جگہ ہے. اور آخر آپ پہنچتے ہیں خوست. یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ایک پورا کوئی ویسٹرن فلم کا سین ہے. سرجیو لیونی جو اٹالین ڈائریکٹر تھا، اس کو یہاں پہ آ کے فلمیں بنانی چاہیے تھیں. پیچھے برف کے پہاڑ ہیں اور یہ ریلوے اسٹیشن ہے. اب تو جب سے وہ پل گرے تو یہ لائن ویسے ہی بند ہے. پہلے دن میں ایک آدھی ٹرین چل جایا کرتی تھی. اور میں نے جب سفر کیے ہیں اس زمانے میں 2 ٹرینز ہوتی تھیں، ایک صبح چل کے دوپہر کو آتی تھی اور ایک دوپہر کو جا کے شام کو واپس سبی آیا کرتی تھی، خوست تک جاتی تھی. خوست سے آگے ایک اسٹیشن ہے زردالو، وہاں پہ صرف کوئلہ لینے کے لیے ٹرین پہنچا کرتی تھی. اچھا اب یہ جو ہے خوست، یہاں پہ جب میں پہلی بار 1986 میں گیا تو جو اسٹیشن ماسٹر تھے وہ مانسیرا کے رہنے والے تھے. مجھے
کہنے لگے کہ جی یہ ریلوے لائن دے پار وہ جا کے دیکھو اتنے ایک قبرستان بھی ہے. تو وہ میں دیکھنے چلا گیا. وہاں پہ بہت ساری انگریزوں کی قبریں تھیں اور ایک پلر تھا. یہ آپ کو میں پلر کی تصویر دکھا دیتا ہوں. یہ اس کے اوپر ایک کتبہ سنگ مرمر کا لگا ہوا ہے جو ایک سائڈ سے ٹوٹا ہوا ہے. اس پہ لکھا ہوا ہے سارا نکلس، جو کہ تاریخ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ 4 سال کی تھی بیچاری جب یہاں مر گئی 19ویں صدی کے آخری دنوں میں. اچھا، اور ایک قبر اور تھی جو اب غائب ہو چکی ہے. وہ لوہے کی تھی. یہ میں آپ کو تصویر پرانی دکھا رہا ہوں جو میری کتاب پرزنر آن اے بس کے اندر ہے. یہ لوہے کی قبر تھی. یہ سارا جو بچی تھی جو یہاں پہ مری، اس کا چھوٹا بھائی ہے اسٹیفان نکلس. یہ بیچارہ صرف 2 ہی سال کا تھا جب یہاں پہ مر گیا. یہ آج تک نہیں پتہ چل سکا مجھے کہ یہ تھے کون. اس میں وہ روسی سے ملتی جلتی ایک اسکرپٹ میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے. میرا خیال ہے یہ ادھر کی کہیں آذربائیجان یا جارجیا وغیرہ کی کوئی اسکرپٹ ہے. یہ لوگ ایسا ہی لگتا ہے کہ وہیں سے آئے ہوئے تھے، لیکن یہاں کیا کر رہے تھے یہ کسی ریکارڈ میں مجھے نہیں پتہ چل سکا. یہ جو اسٹیفان کی جو قبر تھی یہ چونکہ لوہے کی تھی. یہ جب میں 1999 میں ایک بار گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ غائب ہو چکی ہے. اور باقی بھی جتنی انگریزوں کی قبریں تھیں جو کہ یہاں سروے یا کام کرتے ہوئے مارے گئے، وہ بھی قبریں توڑ پھوڑ دی گئی تھیں. صرف سارا نکلس کی جو قبر کا وہ ستون ہے وہ آخری بار میں نے 2009 میں دیکھا. اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، وہ آپ نے تصویر میں دیکھ لیا. اچھا، اس سے آگے جو تھا وہ بڑی کمال کی جگہ تھی جی. وہ ریلوے لائن جاتی تھی تو بالکل جس لائن کو ریلوے نے پار کرنا ہے اس میں ایک جیسے سوئس رول نہیں ہوتے گول کیک، وہ سوئس رول نما ایک لمبا پہاڑ کھڑا تھا، کوئی 20-25 کلومیٹر لمبا. قسمت یہ اچھی یوں تھی ریلوے انجینئرز کی کہ وہ اس ریلوے لائن جہاں سے آ رہی ہے زردالو کی طرف سے، تو اس کے عین سامنے وہ پھٹا ہوا تھا پہاڑ. وہ کبھی زمانہ قبل از تاریخ کے اندر کوئی زلزلہ آیا ہوگا کہ وہ پہاڑ پھٹ گیا. وہاں پہ انگریزوں نے جو کام کیا نا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. یعنی وہ ریلوے لائن آتی ہے، پھر یوں گھوم کے وہ ایک لمبا گیڑا کاٹتی ہے اور پہاڑ پہ ایک پل کے رستے پھر پہاڑ پہ چڑھتی ہے. اور پہاڑ چونکہ وہ شیل کے ہیں تو انہوں نے اس کو کس طرح سے کاٹا کہ انہوں نے ایک گیلری بنائی. اس کو سرنگ نہیں آپ کہہ سکتے کیونکہ وہ سیدھی بیچ میں سے نہیں گزر رہی. وہ پہاڑ کا جو کانٹور ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کاٹ کے وہ ایک چھلکا سا بس صرف چھوڑ دیا، باقی پہاڑ ادھر ہے. اس میں سے وہ انہوں نے اس کو اوپر چڑھایا. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو آپ کو ستون پل کے نظر آ رہے ہیں وہ یہاں آ کے نکلتی تھی اوپر اس پل کے سامنے. اور یہ جو گھاٹی ہے بیچ میں اس کے اوپر معلق ایک پل تھا اور پار پھر ایک سرنگ تھی جس میں وہ گھس جاتی تھی ٹرین اور پھر دوسری طرف اتر جاتی تھی. اس جگہ کو کہتے ہیں چھپر ریفٹ. چھپر لوکل نام ہے اور ریفٹ یعنی پھٹی ہوئی جگہ پہاڑ میں شگاف. یہ جو پل تھا جب یہ چالو تھا تو یہ 71 میٹر اونچا تھا نیچے زمین سے. اور اگر یہ اب ہمارے پاس ہوتا تو پاکستان کا سب سے اونچا پل ہوتا یہ. اچھا، لیکن اب یہاں کچھ نہیں ہے. ریلوے لائن زردالو تک ہے، اس سے آگے آپ لائن بیڈ آپ کو نظر آتا ہے لیکن ریلوے لائن نہیں ہے. تو ہوا کیا؟ یہ اس جگہ کے بڑے کمال تاریخ ہے کہ یہاں جب بھی بارش زیادہ پڑا کرتی تھی تو کوئی نہ کوئی جو ٹکڑا تھا ریلوے لائن کا اس کے نیچے سے وہ مٹی وٹی سرک جاتی تھی اور ریلوے لائن ہوا میں لٹک جاتی تھی. بلکہ یہاں سے چھپر رفٹ سے آگے نکل کے ایک ریلوے اسٹیشن آتا تھا مڈ گورج اسے کہتے تھے، یعنی مٹی والی گھاٹی، گارے والی گھاٹی. تو وہاں پہ یہ ہوا کرتا تھا. وہ آپ کو میں تصویر دکھا دیتا ہوں. یہ مڈ گورج ریلوے اسٹیشن ہے اور اس کے پیچھے ایک سرنگ ہے. ہوتا یہ تھا کہ اس کے پاس جو پہاڑیاں ہیں وہ مٹی کی ہیں
جب بارش پڑتی تھی تو اوپر سے مٹی سرک کے آ کے ریلوے لائن پہ بیٹھ جاتی تھی، تو انگریز اور ان کے بیلدار جو تھے وہ کھود کھود کے ریلوے نکالتے رہتے تھے مٹی کے نیچے سے۔ یہ مڈ گارج ریلوے اسٹیشن اتنا مجھے خوبصورت ہے اور مجھے اتنا پسند ہے کہ میں جب 1990 میں یا اس کے بعد گیا، مجھے اب صحیح سال نہیں یاد، کیا دیکھتا ہوں کہ یہ بلڈنگ گرا دی گئی ہے۔ اس سے پہلے یہ لیویز جو سپاہی تھے ان کے استعمال میں تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جی اس کا نام مڈ گارڈ ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ مڈ گارڈ تمہیں کس نے بتا دیا؟ مڈ گارڈ یعنی بائسیکل یا موٹر کا مڈ گارڈ جو ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں جی وہ کیپٹن صاحب تھے، اے سی صاحب، انہوں نے کہا تھا یہ مڈگاج نہیں ہوتا، کیونکہ پٹھان کی تلفظ میں مڈ گارج کو مڈگاج بنا دیا تھا انہوں نے۔ تو کیپٹن صاحب کوئی بیچارے آئے، انہوں نے بھی کچھ نہیں پڑھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر بن چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مڈگاج نہیں ہوتا جاہلو، مڈ گارڈ ہوتا ہے، ادھر لکھو مڈ گارڈ۔ تو وہاں میں نے دیکھا ہے تختہ لگا ہوا ہے لیویز پوسٹ مڈ گارڈ۔ تو اب کچھ بھی نہیں ہے، وہ نہ وہ بلڈنگ ہے نہ وہ ہے۔ اس تصویر میں آپ دوبارہ دیکھ لیجئے کہ آپ کو ریلوے اسٹیشن کی بلڈنگ کے سامنے وہ سویپ جو ہے نا لائن کی وہ نظر آتی ہے، اور پیچھے سرنگ تھی۔ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں پہ سڑک بنانی ہے، چنانچہ سب سے پہلے یہ کیا جاتا ہے کہ جتنے درخت ہوتے ہیں وہ کاٹے جاتے ہیں، اور اگر کوئی تاریخی بلڈنگ ہے تو وہ ڈھا دی جاتی ہے۔ تو مڈگاج یا مڈ گارڈ ریلوے اسٹیشن جو ہے نا وہ ختم ہو گیا۔